اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 سے چند آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم پر اتنے احسانات کیے، ظاہری احسانات بھی ہیں، باطنی احسانات بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، جو تمہارا محسن اور منعم ہے، اور لیکن تم اللہ کی عبودیت کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے تم جھگڑنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، محض دیکھا دیکھی لوگوں کے تم اسی ڈگر پر چل رہے ہو جس ڈگر پر تمہارے بڑے چلتے آئے۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، بھئی تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتارا ہے، تو چونکہ ان کے پاس نہ کوئی علم، نہ کوئی ہدایت، نہ کوئی روشن کتاب ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اس لیے بجائے جواب میں دلیل دینے کے وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، تب بھی وہ انہی بڑوں کی پیروی کرتے رہیں گے اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ تو یہ کفر اور شرک کی دعوت گویا کہ یہ در حقیقت جہنم کی دعوت ہے، یہ کفر اور شرک کی دعوت یہ در حقیقت جہنم کی دعوت ہے۔ تو جو تمہیں کفر اور شرک کی دعوت دے رہا ہے شیطان، وہ در حقیقت تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے ان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے جو کچھ قرآن میں حدیث میں نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ پاک نے پہلی آیات میں اہل کفر کا تذکرہ فرمایا، اہل شرک کا، اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنا رخ، اپنا توجہ اللہ کی طرف کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ دے، بشرطے کہ وہ مخلص بھی ہو، یعنی اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ ظاہر میں تو اس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو پھیر دیا، اور باطن میں بھی اس کا رخ اور توجہ اللہ ہی کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً پکی ٹھکی بات ہے، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ مضبوط کڑے سے مراد وہی دین اسلام ہے، اس نے دین اسلام کو تھام لیا جو اس کو کبھی بھی نہیں گرنے دے گا، نہ یہ خود ٹوٹے گا نہ اس کو گرنے دے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے، کفر والوں کے کفر کا، نافرمانوں کی نافرمانی کا، اہل ایمان کے ایمان کا، فرمانبرداروں کی فرمانبرداری کا، ان تمام کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہی پھر اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، حضور علیہ السلام کی تسلی کا مضمون ہے کہ جو تو کفر کرے تو تیرا اس کا کفر جو ہے تجھے بالکل غم زدہ نہ کرے، بس تم نے اپنے جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی، ان کو سمجھا دیا، بتا دیا، ان تک وہی میرا پیغام پہنچا دیا۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی کفر کرے تو حضور علیہ السلام چونکہ کڑتے تھے بہت زیادہ لوگوں کے نہ ماننے پر، کفر کرنے پر، شرک کرنے پر، اور اتنا کڑتے تھے کہ اللہ پاک کو تنبیہ کرنی پڑ گئی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے پگھلا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اپنے افسوس میں آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔
تو یہاں پھر تسلی کا مضمون ہے، ومن کفر فلا یحزنک کفر، جو کفر اختیار کرے تو اس کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے، کیونکہ آپ نے تو ذمہ داری پوری کر دی۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، تو پھر ہم ان کو خبر دیں گے ان کے اعمال کی، کرتوتوں کی، جو یہ دنیا کے اندر کر کر آئے تھے۔ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، صرف ظاہری اعمال کی خبر نہیں ہوگی، باطنی عمل کی بھی خبر ہوگی، جس کا تعلق دل سے ہے، اخلاق ہو گئے، عقائد ہو گئے، ان تمام کو ہم جانتے ہیں اور ان کو بتائیں گے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو چند دن کی عیش دے رہے ہیں، چند دن کی ہم ان کو عیش دے رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان دکھی ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ پریشانی میں ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی چند دن کی عیش ہے، ہم ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان نافرمانوں کو چند دن کی ہم عیش دے رہے ہیں۔ ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، پھر مرنے کے بعد ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی، یہ نافرمان، یہ مشرک، یہ کافر عیش کر لیں، پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اور مسلمان کو دنیا کے اندر جو پریشانی دی جاتی ہے وہ مستقل ایک امتحان ہوتا ہے، تو یہ امتحان کے لیے پریشانی، تکلیف، بیماریاں سب کچھ آتی ہیں۔ الحمدللہ۔